بار کی قیادت کی خدمات پر سوال نشان، وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے بے تحاشا مسائل، انصاف کی فراہمی میں رکاوٹیں، ذمہ دار کون؟ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم اسلام آباد میں سینئر قانون دان جناب آغا عبدالستار صاحب کے ساتھ آپ کے چیمبر میں موجود ہیں۔ قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف؟ سر چھوٹا سا تعارف ہے، کوئی اتنا بڑا تعارف نہیں ہے۔ آغا عبدالستار۔ تعلق کہاں سے رکھتے ہیں سر؟ بیسیکلی فرام شکارپور سندھ۔ جی شکارپور کے ساتھ ایک علاقہ ہے سلطان کوٹ، جی، تو بیسیکلی ہم وہیں سے ہیں، لیکن میرا ایسا فرد جو ہے جی وہ کند کوٹ کشمور ہے۔ کشمیر کا۔ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ سر ابتدائی تعلیم تو وہیں سے ہوئی ہے، اپنے آبائی علاقہ جو ہے پلیس آف برتھ میرا کند کوٹ ہے، وہاں سے ہوئی ہے۔ گریجویشن میں نے خیرپور یونیورسٹی سے کی۔ جی، اس کے بعد پھر اسلام آباد آ گیا 2005 میں۔ جی جی، یہاں جو اسٹارٹ ہوا وہ سرٹیفکیشن ان انگلش لینگویج فرام نمل، تو آنا ہوا تھا فار 6 منتھ۔ 6 مہینے کا کورس ہے، وہ کریں گے اور واپس جائیں گے، لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا، دانا پانی کہیں اور تھا۔ جی، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اب جب یہاں سرٹیفکیشن کی ہے تو کیوں نہ ماسٹر یہیں سے کیا جائے۔ پھر اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس میں، اور پھر اس کے بعد لاء کیا۔ لاء میں نے وہیں سندھ سے کیا، خیرپور یونیورسٹی سے۔ کون سے سن میں سر؟ 2012 میں۔ 2012 میں۔ اور اس کے بعد پھر یہیں سے ایم ایس سی کی کرمنالوجی میں، ایم فل کی کرمنالوجی میں، تو پھر اسی گزشتہ ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ صاحب، مطلب کہ جب ہم تعلیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اوور آل تو بات خیر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کریں گے بھی صحیح۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی لاء کے حوالے سے۔ جی، لاء کے حوالے سے تو سر ویری سوری ٹو سے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں خود فیکلٹی ممبر بھی ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو بہتر ہوئی ہیں، مطلب کہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آپ کے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، اگرچہ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن بہرحال ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن میری نظر میں جو انہوں نے ایک کام کیا تو وہ جو اس کو ایک فکس کر دیا جی، کہ دیکھیں دس از اے پروفیشنل ڈگری، عام ڈگری نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے، اور ہماری کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں تو دوست کہتے ہیں کہ یار آغا صاحب یہ تو ہر ایک کا حق ہے نا، جی، تو ہر ایک کا حق ہے بالکل، لیکن ایز اے پروفیشن جب آپ اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی کچھ اس کے بھی کچھ انگریڈینٹس ہیں۔ جس طرح ہم لاء میں کہتے ہیں نا کہ یہ جو آفینس ہے اس کا یہ انگریڈینٹس ہے، یہ جو چیز بنی ہے اس کی یہ انگریڈینٹس ہے، تو آپ کا جو لاء اور یہ جو پروفیشن ہے لیگل پروفیشن، اس کی بھی بنیاد ہے، وہ بھی ایسی مطلب کہ دنیا میں ہائیسٹ پیڈ پروفیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کا بعد میں آتا ہے، دوسری چیزیں بعد میں آتی ہیں، پروفیشنل لحاظ سے ہائیسٹ پیڈ پروفیشن ہے ان دا ورلڈ۔ رائٹ۔ اچھا، پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب، کیونکہ ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ پوری سوسائٹی کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ آگے چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو سسٹم چاہیے، جو اس کے لیے جو ایجوکیشن چاہیے، تو وہ میٹ نہیں کر پا رہی اس کے ساتھ۔ صحیح۔ میں آپ کو اگر اگزامپل دوں، جس طرح ہمارا یہ جو لیگل پروفیشن ہے اس کی بنیاد جو ہے اس کی 2 پرنسپل ہے۔ جی، اب ان 2 پرنسپل کو جب آپ جانیں گے تو ایک ہے ایڈوکیسی از اے پروفیشن آف لینڈ لارڈ، جی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب جو پروفیشن ہی لینڈ لارڈس کا ہو،
اٹ ڈزنٹ مین کہ بھائی میرے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہو، نہیں، ایٹ لیسٹ آئی مسٹ بی کیئر فری فرام کیئرس، جو روزمرہ کی کیئرس ہوتے ہیں ان سے فری ہوں، تاکہ میں اپنے خوبصورت انداز سے میں سرو کر سکوں اس پروفیشن کو. مجھے یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے کہ یار آج یہ چیز کی کمی ہے تو پھر کمپرومائز انسان ہو جاتا ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ لائر از اے کریم آف دا سوسائٹی. جب آپ کہتے ہیں کریم آف دا سوسائٹی، اب دیکھیں نا، آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں تو آپ کو قرآن پاک ملے گا، فقہ کی کتابیں ملیں گی، دوسری چیزیں ملیں گی آپ کو، مطلب کہ اس حوالے سے. جی بالکل. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو ادویات کے متعلق، میڈیسنس کے حوالے سے چیزیں ملیں گی. آپ کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، نظام تعلیم میں کہاں خامیاں پائی جا رہی ہیں اور نظام تعلیم کو فعال بنانے کیسے بنایا جائے؟ وہی میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب کسی کے پاس بھی چاہیں، کسی پروفیشنل انجینئر کے پاس جائیں گے، آپ کو انجینئرس کی وہ ملیں گی، ڈرائنگ ملیں گی، دوسری چیزیں ملیں گی. آپ ادھر میری لائبریری کو دیکھیں، دوسرے روم میں جائیں، وہاں لائبریری میں آپ کو ہر قسم کی بک ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ جو وکیل ہے نا، وہ بیک وقت پہ وکیل بھی ہوتا ہے، بیک وقت پہ وہ مولوی بھی ہوتا ہے، بیک وقت پہ وہ قرآن کا جاننے والا بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کی نیڈ ہے. وہ بیک وقت پہ وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میڈیکل کے متعلق بھی اس کو کچھ پتا ہونا چاہیے، اس کو قرآن کے متعلق بھی اس کو پتا ہونا چاہیے، اس کو احادیث کے متعلق بھی اس کو پتا ہونا چاہیے. وہ اس کا کام ہی یہ ہے. تو اس لیے اس کو جو اس پروفیشن میں، اس پروفیشن کو کہا گیا ہے کہ جو لائر کو کہا گیا ہے کریم آف دا سوسائٹی، وہ اس لیے کہا گیا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس کریم آف دا سوسائٹی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بچہ جب آپ جا رہا ہے اس پروفیشن میں، تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہیم. ٹھیک ہے، تو ہمارا سسٹم وہ کیئر نہیں کر پا رہا. تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ثاقب نثار صاحب کی ایک بڑی مہربانی ہے اس پروفیشن کے اوپر، نہ صرف اس پروفیشن کے اوپر بلکہ اس قوم کے اوپر بھی، کہ اس نے کم از کم کچھ نہ کچھ باؤنڈریز ڈال دی. نئے آنے والے وکلاء کی تربیت کے حوالے سے قائد کے پاکستان میں ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر، اگر ہم پروفیشن کو دیکھیں گے، اٹس برائٹ، مطلب کہ، لیکن میں نے کہا کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. جی. کہ یو آر دا کریم آف دا سوسائٹی، دین یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ایز دا کریم آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ آج آپ کو بینک لون نہیں دیتے. میں کتنے بینکس کو ڈیل کرتا ہوں، میں ان کا پینل ایڈوائزر ہوں، میں ان کے کیسز دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن جب مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لائرس کو جو ہے نا، اگرچہ مہربانی کی ہے انہوں نے، ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیا ہے، لیکن اوور آل وہ لائرس کو نہیں دیتے. تو کیوں؟ مطلب آپ صحافی بھی ہیں، مطلب کہ دیکھیں یہ بدنصیبی ہے نا ہماری. وہ لوگ جو جس نے مطلب کہ قوم کو بنانا تھا. ٹھیک، قوم کیسے بنتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، آپ وہاں کے تعلیم اور لا. ٹھیک ہے، آپ قانون کی عملداری پورے ملک میں لے کے آئیں، اس کی ایگزیکیوشن لے کے آئیں، دیکھیں کس طرح چلتا ہے. لیکن جو قانون بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یہ کمیونٹی ہے، اور بہت خوبصورت کمیونٹی ہے، اس میں کسی وکیل کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے کوسچن کیا کیا یہ آنے والی جو نسل ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، اس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے. سر، کاؤنسلنگ کریں. آپ کا بچہ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک پروفیشن میں ایک بندے کو بھیج رہے ہو تو اس کو بتاؤ کہ اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ اے چائلڈس پلے. مطلب کہ آپ بہت عظیم انسان بننے جا رہے ہو. سر، آپ کی طرف واپس آتے ہیں. آپ کا تعلق شکارپور سے، کشمور سے ہے. تعلیم آپ نے کچھ اسلام آباد سے حاصل کی، کچھ سندھ سے حاصل کی. کیا فرق محسوس کرتے ہیں سندھ کی تعلیم میں اور اسلام آباد کی تعلیم میں؟ سر دیکھیں، اگر میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد کی تعلیم یا سندھ کی تعلیم، سر ہر جگہ ایک ہی چیز، آنیسٹلی اسپیکنگ. اس میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں خود اپنے بلبوتے، مطلب کہ دیر از نو اسٹیٹ، دیر از نو گورنمنٹ. when I say state I mean government, governance in
مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے. وہ بے شک سندھ ہو, کنکوٹ ہو, بے شک اسلام آباد ہو, پرسیپشن بن گئی ایک قسم کی. وہاں پر بھی آپ خرچے کریں, آپ کو اس سے اچھی تعلیم مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے. لیٹ سے میں جب آیا یہاں پر اسلام آباد میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم نے سن کے رکھا تھا کہ بھائی پنجاب میں بڑی زبردست پڑھائی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایک خوف لے کر نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہم سروائیو بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, ایک مطلب ایک خودداری, ایک چیزیں ایک بلٹ ان ہے ہمارے اندر. تو پتہ نہیں یار کیسا حال ہوگا وہاں پر. لیکن سر کیونکہ کنکوٹ میں جو آخری میرے 1-2 سال میں وہاں رہا, تو اس میں نے ٹیچنگ وغیرہ کی, تو انگلش کے ساتھ کوئی ہیلو ہائے وغیرہ تو تھی. تو ادھر آئے تو ظاہر انگلش لینگویج میں سرٹیفکیشن تھی. نمل میں پھر وہ ایک الگ خوف کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کون سے لوگ ہوں گے, میرے کلاس فیلو کتنے پڑھے لکھے ہوں گے. وہی جو آپ نے بات کی پرسیپشن. تو لیکن 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ یار شاید میں ان سے بہتر ہوں. تو بات سندھ کی نہیں ہے, بات اسلام آباد کی نہیں ہے. میں نے سندھ کو کہوں گا کہ وہاں کی کوئی ایجوکیشن آئیڈیل ہے نہیں, بہت ہی خستہ حال ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اسلام آباد وہی سچویشن ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کا بچہ امیر بچہ ہے, باپ ایک جگہ پہ ٹیوشن لے کے دیتا ہے, دوسری جگہ پہ ٹیوشن لے کے دیتا ہے, تیسری جگہ پہ ٹیوشن لے کے دیتا ہے, وہ کسی نہ کسی انداز سے نکل جاتا ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بالکل بھی آپ یہ نگیٹ نہیں کر سکتے ایز کمپیئر ٹو وہاں کے. یہاں کچھ امپروومنٹ ہیں کیونکہ ڈائریکٹ اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ظاہر ایلیٹ کلاس ہے یہاں پر, تو بیسیکلی ایلیٹ کلاس کا خیال رکھا جا رہا ہے. شعبہ وکالت کی طرف رجحان کیسے ہوا آپ کا؟ سر میرا کیونکہ سوچ تو کچھ اور تھی آپ کی. میری جو فیملی ہے اس میں الحمدللہ لائرس ہیں. میرے بڑے بھائی آغا عبدالوہاب اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, تو وہ لائر تھے, بڑے سیزن لائر. اور اس کے بعد میرے دوسرے بھائی ہیں آغا عبدالفتاح, وہ پریکٹسنگ لائر ہیں. تو گھر میں ایک مطلب کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں, میرا بچپن سے شوق تھا. مطلب کہ جس طرح میری نفسیات ہیں, مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک انڈیپینڈنٹ, میری ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رہی ہے. اگر ماضی کی بات کی جائے, جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ سر میرے 2 استاد محترم رہے ہیں. مطلب کہ میں نے شروع میں کوئی 2-2.5 مہینے میں نے نیاز اللہ خان نیازی صاحب کو جوائن کیا یہاں پر, اور اس کے بعد پھر سجاد ادھر ملک صاحب, ان کے ساتھ میرا زیادہ ٹائم گزرا. تقریباً کوئی لگ بھگ 1 سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزرا. اس کے بعد جلدی میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس سٹارٹ کر لی. آپ نے ان دونوں استادوں سے تربیت حاصل کی, اعلیٰ مقام تک جا پہنچے ہیں. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے ناراض نظر آتے ہیں, شارٹ کٹ جاتے ہیں, وجوہات کیا ہے؟ شیخ صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ میری نظر میں جو اس کا جواب ہے نا, دیکھیے سینئرس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے, مطلب اس میں ان کا قصور نہیں ہے. دس از اباؤٹ دا سسٹم. ہم ابھی تک سسٹم نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے, سسٹم دیتی ہے, کانسٹیٹیوشن دیتا ہے آپ کو, سسٹم دیتا ہے. جو اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے وہ روزمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حالات و واقعات کیا ہو رہے ہیں, اس کے مطابق لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی گزشتہ سالوں سے کافی عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں لیجسلیشن جو ہو رہی ہے وہ بھی فور ٹائم بینگ مطلب ٹیمپرری ہو رہی ہے. جی بالکل. مطلب کہ دیکھیں اب مجھے پتہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے, 26ویں ترمیم ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک چھوٹا سا میں اس میں ایڈ کر دوں گا, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ نے بات کی سینئرز کی, سینئر بیچارہ ہر سینئر اپنی کوشش کرتا ہے, اپنی جان لگاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سسٹم بھی ہے؟ تو سسٹم نہیں ہے. آج بھی اسلام آباد مطلب کہ اسلام آباد بار جو ہے یہ اس کمبینیشن آف مطلب کہ دنیا کے جو
अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं और फिर पूरे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं, एक 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 कलेक्टिव विजडम है यहाँ पर, मतलब ये इतनी अच्छी बात है। तो उसके बावजूद भी मैं आपको शेख साहब, आपने इसके ऊपर बात की कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो 21वीं सदी के अंदर और 2025 के जो इलेक्शन हुए हैं हमारे पास, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जी हम चेंबर बनाएंगे। बाहर की क्या पे हम बाद में आएंगे सर। तो ये आपने कहने कभी- का मकसद है कि सिस्टम नहीं है। अगेन मैं सीनियर को कभी ब्लेम नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो बेचारे अपनी तरफ से हद मुमकिन कोशिश करते हैं और बड़ी सिंसियरिटी से, सच्चाई के साथ जो कुछ है उनके पास वही आगे से लेके जाएंगे ना। इससे ज्यादा वो सिस्टम से लड़ नहीं सकते। सर माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक कभी बाहर की सियासत में आपने हिस्सा लिया? बिल्कुल बिल्कुल, अपने मेरा एक अपना अंदाज है जी। मेरी अपनी एक अप्रोच है, और मेरी अप्रोच एक कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत जितना देखें, एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी जी। एक होती है आपकी कलेक्टिव इज्तिमाई लाइफ होती है, बिल्कुल। ठीक है। उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि जितना बेहतर से बेहतर और जिस अंदाज से परफॉर्म कर सकते हो करो। मैं यहाँ पर बेसिकली हम जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक सिंध से है, जी। तो यहाँ पर हमने इंडस लॉयर फोरम पहले हमने उनका एक बुनियाद रखा, हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ हम भी लग गए। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे सिंध के बच्चे आ रहे थे, इवन हम वहाँ से आए, तो उनको कोई पता नहीं चल रहा था कि जाना कहाँ है, करना क्या है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये एक इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल फोरम, ये एक वेलफेयर टाइप का फोरम था। उसके बाद मेरान लॉयर्स फोरम, मैं इंडस का भी प्रेसिडेंट रहा, मेरान लॉयर्स फोरम का प्रेसिडेंट रहा हूँ, एक्स प्रेसिडेंट, और फाउंडिंग मेंबर हूँ मैं मेरान लॉयर्स फोरम का। इस वक्त हमारे पास मेरान लॉयर्स फोरम यहाँ चल रहा है, और ये उनके जरिए, ये इन फोरम्स के जरिए हमने आगे बात पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर इसी टेबल पर अभी बार काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, तो यहाँ सारे लोग हमारे पास आते रहे, हम आज़ान देते रहे, ठीक है, आज़ान देते रहे कि भाई हमें इस चीज से निकलना चाहिए। हाँ, निकलने जो आपके बस में है, आपके पास जो आपके एसोसिएट्स हैं, ठीक है, तो कोशिश होती है कि एक बेहतर अंदाज से लेके चलें चीज़ों को। बाकी क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा है? मैं बिल्कुल, मतलब कि देखें, वकील जो है ना, वो ये हो नहीं सकता कि वो पॉलिटिकल ना हो। मतलब कि ये कैसे हो सकता है? ये अलग बात है कि हमने पॉलिटिक्स को दूसरे अंदाज से लिया हुआ है। मेरा बिल्कुल है, ताल्लुक रहा है, जमीयत के साथ ताल्लुक रहा है, उसके बाद अब पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब कि उनको, उनके साथ जो ताल्लुक है वो ये नहीं है कि शायद मैंने पीटीआई का शायद मैंने कोई मेंबरशिप फॉर्म नहीं भरा, लेकिन नजरियाती ताल्लुक है। मतलब कि एक ऐसा ताल्लुक है जो वो जो बात करते हैं या जो उन्होंने बात की है, सबसे पहली बात जो उन्होंने मुझे अपील की, वो ये बात थी कि उन्होंने सिस्टम की बात की। उन्होंने नालों की बात नहीं की, उन्होंने रोडों की बात नहीं की, उन्होंने सिस्टम की बात की। ठीक है, मतलब कि ये एक विजनरी बंदा कर सकता है। और मैं सच्ची बात बताऊं सर, ये वो बंदा बात कर सकता है जो बेलौस हो, बिल्कुल, जिसको ये मतलब कि ये ना हो कि यार 5 साल के बाद मेरा इलेक्शन होना है और मुझे इलेक्शन में कुछ दिखाना है। नहीं, आजकल आप अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इस इदारे का क्या नाम है और सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर आगा लॉ एसोसिएट जी, ठीक है ना, उसको मैं हेड कर रहा हूँ जी। और हम कॉर्पोरेट, क्रिमिनल, सिविल, हर किस्म की जो लीगल सर्विसेज हैं जी वो प्रोवाइड करते हैं। कभी आपको सरकारी ओहदे की पेशकश हुई? न कभी पेशकश हुई, ना हमने कभी एप्लीकेशन दी। कोई मतलब कि इतने काबिल भी नहीं है। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नजदीक वकला के चंद और बड़े मसाइल क्या है?
سسٹم سر، میں پھر کہوں گا سسٹم. دیکھیں آپ نے اسٹارٹ ہی غلط کیا ہے نا. مطلب کہ ایک وکیل جو آتا ہے جی جیسے ہی وکیل اس کو آپ نے ادھر ہی شروع میں، اب جس طرح ابھی انہوں نے کچھ بہتری لائی جی ہے کہ ایک بندہ جو اس پروفیشن میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کو پہلے بتائیں تو صحیح نا. جی مطلب کہ اب آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہ آپ کو 5 سال کی ڈگری آفر کر رہے ہیں. 5 سال کے بعد بچہ جو ہے باہر نکلتا ہے وہ کسی کام کا نہیں. جی ٹھیک ہے، ہی اسٹینڈس نو ویئر. 5 سال کے بعد وہ جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو اس کی کچھ پریکٹس کریں نا. اچھا پریکٹس کریں اس وقت، چونکہ اب آپ کے پاس لیٹ سے 20 بچے آ رہے ہیں جو انٹرنیز ہیں، تو آپ اس کو اکوموڈیٹ اس طرح نہیں کر آج سکتے. کل وکلا تشدد کا شکار جھوٹے ایف آئی او کا راج، کیا کالے کوٹ کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہے؟ اگر قانون سازی ہے تو عمل درآمد کہاں رکاوٹ ہے؟ شیخ صاحب بہت سینسٹیو چیزوں میں لے گئے ہیں آپ. میں اگین کہوں گا سر کہ آپ اگر کالا کوٹ جی اس کو آپ عزت نہیں دیں گے، جی جب آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وکیل جو ہیں لڑتے ہیں، خدا کے بندے وکیل نہیں لڑتے. وکیلوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے. جی وکیل مطلب کہ اس طرح وکٹم ہے کہ اب پہلے آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کلائنٹ کو. مجھے لاسٹ فار 14 ایئرس آئی ایم ان پریکٹس. جی ٹھیک ہے، آپ میرے پاس ایک چیز لے کے آئیں کہ جی یہ میرا وہ ہے ایف آئی آر ہے، کیا میری بیل ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہو سکتا ہے میری نالائکی ہو. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ جی ایف آئی آر اب آپ کی بیل ہوگی یا نہیں ہوگی. بذات خود جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ مطلب کہ 14 ایئرس آف دا پریکٹس، اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کی بیل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی سسٹم کے اوپر، اس پورے کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے، ڈاکہ مارا گیا. جی ہاں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ جی ایف آئی آر ہے، اس میں یہ سیکشن لگے ہوئے ہیں اور لا یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ظاہر جو کیونکہ یہ ایک ڈسکریشنری چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے یقین ہونا چاہیے جس بھی جج صاحب کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں تو وہ جوڈیشل مائنڈ یوز کرے گا، کلچر کو سامنے رکھے گا، اس کے سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ بیل کو ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مطلب کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ یار ویل ٹرائی ایئر لیول پہ. دیکھیں کہ کوشش کریں گے جی ہم اپنی طرف سے، پھر جو اللہ مالک ہے آپ کا. دیکھیں ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سب کا اللہ مالک ہے، پوری دنیا کا اللہ مالک ہے. لیکن جب ایک وکیل کہتا ہے نا کہ جی اللہ مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کو نا وہ نگیٹ کر رہا ہے، وہ ہیلپ لیس ہے. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ پریپوزیشن ہے، اس کے اوپر لا یہ کہتا ہے، جج صاحب اس سے باہر نہیں جائیں گے. سسٹم کی بات کی جائے تو سسٹم میں خامیاں کہاں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات الزام کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ سب جب سب چیزیں جو ہے نا اسکولنگ سے، مطلب کہ آپ کا لا اسکول سے لے کر جب تک وہاں آپ ایک بچے کو یہ 10 دنوں کی، 15 دنوں کی، 20 دنوں کی بات نہیں ہے. یہ مطلب کہ اس کی بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ریفارمز آپ کو لینے پڑیں گے اسکول سے، جو لا اسکول ہے وہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے. آپ کی جو پروڈکشن آئے گی وہ ایک اچھی پروڈکشن آئے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کے پاس سسٹم ہوگا. جب باہر میں آئے گا بیسکس ہونی چاہیے، بیسکس ہونی چاہیے. آپ بیسک کو آپ نے خراب کر دیا ہے. جب بیسکس کو خراب کر دیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری قیادت خراب ہے. بھائی کیوں خراب ہے قیادت؟ وہ قیادت کون ہے؟ قیادت کون ہے؟ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہم میں سے ہیں نا. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے ان کو ووٹ دیے. پاکستان میں 1153 بارز اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. بار کی قیادت کی خدمات پر سوالیہ نشان. کیا بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر جھک جاتی ہے، بک جاتی ہے، جس کی وجہ سے بینچ اور بار کے درمیان تصادمات پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ایک نفسیاتی مسائل بھی ہیں، سائیکولوجیکل چیزیں بھی کچھ ہوتی ہیں، کچھ سائیکولوجیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. کچھ ہم
ایک صرف آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بار کی قیادت، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری غلطیاں ہیں، بالکل ہیں ہماری غلطیاں ہیں، بہت ساری ہماری غلطیاں ہیں، جی ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس رکھتے ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ میری اچھی دعا سلام ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے دوست ہیں، جج ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایکسپیکٹیشن رکھیں گے اس سے. تو ہماری بھی غلطیاں ہیں اس میں. اچھا، جو اوپر بینچ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی کبھی آؤٹ آف دا باکس جا کر کھیل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سب سے زیادہ ہمارے لیے پرابلمٹک یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پالیسیز بھی چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی اچھی پالیسی کبھی بری پالیسی، انفارم نہیں کیا جاتا کہ بھائی اس کے اوپر یہ پالیسی چل رہی ہے، قانون سازی ہو جاتی ہے. قانون سازی ہو جاتی ہے. اگر قانون سازی بھی ہو جائے تو اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے نا، جی بالکل. ایسا بھی نہیں ہے. مطلب کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائی یہ جو فار ایگزامپل یہ جو سیکشن ہے اس کے اوپر بیل نہیں دینی، یا اس کے اوپر جائیں گے یہ نہیں کرنی، وہ اس کی مطلب کوئی بہت ساری وجوہات ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگین شیخ صاحب، میں اس کو کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جوڈیشری میں بہت اچھے ججز ہیں، اور اسی طرح کیا آپ سمجھتے ہیں بار کی قیادت غیر فعال ہے، جس کی وجہ سے وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے چیمبرز ہو گئے، پارکنگ ہو گئی، صفائی ستھرائی کے انتظامات نظر نہیں آتے؟ دیکھیں، اب ایک سال کے لیے ایک بندہ آتا ہے جی ہمارے پاس، ہم اس کو خود چوز کرتے ہیں، اور وہ نعرے بھی لگا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، منشور ہوتے ہیں. ہاں وہ میں اگین شیخ صاحب، میں باہر کی قیادت کے سارے قصوروار ہیں، بالکل قیادت سب سے زیادہ قصوروار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم قیادت کو سامنے رکھ کر دیکھیں، ایک عام پبلک میں اور ایک وکیل میں فرق ہے نا. جی بالکل. عام بندہ کہہ سکتا ہے، مطلب کہ میں سیاسی پارٹی کے اوپر بات کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کو ووٹ دینے والے جو ہیں نا، وہ ریڑی والا بھی ہے، وہ گدا گاڑی والا بھی ہے، وہ گھوڑے والا بھی ہے، وہ لینڈ کروزر والا بھی ہے، وہ ڈی ایس پی بھی ہے، وہ ایس ایس پی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مطلب کہ اس میں ہر کیٹیگری آ جاتی ہے. اس کو مینیج کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ مینیج کرتے ہیں اور اوپر جا کر دھجیاں اڑا دیتے ہیں. جی بالکل. لیکن جب بات آتی ہے بار کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قیادت ہے نا، اس سے زیادہ ہمارا اپنا قصور ہے. جی، کیونکہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، آئی ایم دا کریم آف دا سوسائٹی. ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ آپ وکیل ہیں تو یو آر دا کریم آف دا سوسائٹی. آپ کو کم از کم اتنی تو پہچان ہونی چاہیے نا کہ یار جس بندے کو میں بھیج رہا ہوں، آیا وہ مجھے ریپریزنٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. بار کی قیادت کی کمزوریوں کے تحت آج کل ایک سلسلہ شروع ہو گیا، چہرہ شناسائی، فیس ریڈنگ کا. بینچ جنہیں وکلا کو سنتی نظر آتی ہے، فیصلے کرتی نظر آتی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر، بینگ اے لائر، ٹھیک ہے، مجھے یہ چیز شبہ نہیں دیتی کہ میں وداؤٹ پروف کوئی ایسی بات کروں. مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. مطلب کہ اگر آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں، جی اس جگہ پہ پہنچے ہیں، مطلب کہ ہم خستہ حال ہیں بالکل. جی آپ کے سول کوڈز کے اندر فیصلے نہیں ہوتے. جی بالکل. ٹھیک ہے، مطلب کہ کرتے 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 لوگ تنگ آ جاتے ہیں. ٹھیک، اور اسی طرح آپ کے اوپر، آپ کے خلاف اگر ایک کرمنل ایف آئی آر کٹ گئی، آپ پھنس گئے، مر گئے. جی وہ جب آپ کو ہر حاضری پہ پہنچنا ہے کیونکہ آپ اکیوزڈ ہو. جی بالکل. ٹھیک، اور 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی آپ تو بے گناہ ہو. اب یہ 10 سال یہ مطلب کہ ایک پرائم ٹائم آف یور لائف. جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ اس کو کس طرح، میرے سامنے کتنے واقعات ہیں، بچیوں کے واقعات ہیں. ایک بچی کا واقعہ میں ضرور کوٹ کروں گا کہ جس کی بیل سپریم کورٹ تک پہنچی. میں بینگ اے لائر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو پہلی اسٹیج پہ اس کو بیل ملنی چاہیے تھی، عدالت میں ہونا چاہیے تھی. ہاں، ہو جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی میری بیل نہیں ہوئی. نو، آئی ایم اے ویری انڈیپینڈنٹ پرسن. مجھے پتا ہے کہ یار یہ بیل ہو سکتی ہے، یہ بیل نہیں ہو سکتی. جی. اب وہ جو بچی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیل یہاں سے لے کر سپریم کورٹ تک
اچھا وہ اگر میں ججمنٹ آپ کے سامنے رکھوں نا، آپ ہنسیں گے، آپ کہیں گے یار واٹس گوئنگ آن. مطلب کہ جب بیل ڈسمس ہوئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کہ مطلب کہ کورٹ نے آخر ڈسمس ہو سکتا ہے میری نالائکی ہو، میں کچھ سمجھ نہ سکا ہوں، پاسبل ہے نا سر، ہم پرفیکٹ تو نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں سکا. ٹھیک ہے، یہ ایکسپلینیشن پاور شاید ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو شاید میں نہیں سمجھا سکا، پاسبل ہے. لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک بندہ جو میرے سے 2 فٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ میرے سے زیادہ جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، میرے سے زیادہ اس کا تجربہ ہے. وہ صرف قاضی کے رتبے پہ بیٹھا ہے، قاضی کے رتبے پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صرف اتنا بڑا، مطلب کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق آپ 1 سیکنڈ کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ 1 سیکنڈ وہ جیل کے اندر کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے، فریڈم اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ ایک اندر رہا ہے تو کیوں رہا ہے. تو ایک بندہ، چلو میں نے ہمارے ایک سندھی میں کہا جاتا ہے جخ مارنا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ آپ شاید آپ سمجھا نہ سکے ہوں اس کو. تو میں نے یہ ہوتا کیا ہے کہ سر آپ آرگومنٹ کرتے ہیں، آرگومنٹ کرنے کے بعد جج صاحب جو ہے نا وہ ذرا ٹائم لے لیتے ہیں آپ سے. وہ ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو وکلا ہیں جو ابھی صحیح طرح قانون کو نہیں سمجھ سکے، لیکن ابھی ان کا وہ نہیں ہے، تو ہم جیسے لوگوں کی اور ہم جیسے وکلا کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ یار اس کی غلطی کی وجہ سے وہ بیچارہ جو بندہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سفر نہ کرے، کیونکہ کورٹ کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لے کے جاتے ہیں اپنے چیمبر میں اور پھر ایک مرتبہ ایک گو تھرو کرتے ہیں پورے اس کو. اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے دے آر ججز، اور وہ لائر ہیں، سینئر لائرز ہیں، انہوں نے پریکٹس کی ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. تو اچھا میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ سر جب جائیں گے نا تو جب دیکھیں گے ساری چیزوں کو تو ریکال کریں گے. لیکن آئی واز ریئلی شاکڈ کہ وہ ججمنٹ آ گئی. اچھا پھر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یار یہ اچھی بات ہے کہ مجھے پڑھنے کا موقع مل جائے گا ججمنٹ، اور ہو سکتا ہے میں نے جو غلطیاں کی ہوں تو اس کی ایک جسٹیفیکیشن آ جائے گی. لیکن سر دیر واز نو جسٹیفیکیشن. مطلب کہ آئی فیلٹ ویری سوری کہ ہر وہ چیز جو وہ ڈسکس کر رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری کی ساری میرے حق میں جا رہی ہے. فیصلہ کچھ آ گیا فیصلہ اس کے بعد ایک لائن آخر میں آ جاتی ہے کہ بیل ڈسمس. اچھا وہی پھر بیل آگے چلی جاتی ہے، سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے. اور پھر میرا یہ خیال تھا کہ یار سپریم کورٹ وہ تو فائنل اتھارٹی ہوتی ہے نا آپ کی، ادھر سے اگر ادھر ادھر ہو جائے تو وہ وہاں سے بھی ڈسمس ہو گئی. اچھا کوئی ڈسمس ہونا کوئی مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ڈسمس نہیں ہو سکتی ہے، لیکن دیر شوڈ بی پراپر جسٹیفیکیشن. اور دوسری طرف ایک لڑکی ہے وہ جیل میں ہے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئی، جیل سے واپس آ گئی، اب انشاءاللہ بری بھی ہو جائے گی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو جیل میں رہی 10 سال نہیں 3-4 مہینے جیل میں رہی، اس نے عید جیل میں کی، اس نے روزے جیل میں رکھے بیچاری نے. اچھا اس کے بعد کل اس کے شادی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی دوسری ساری چیزوں کا مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر یہ سارے سوالیہ نشان ضرور موجود ہیں. لیکن اس میں اگین میں پھر گھوم پھر کر اسی چیز پہ آؤں گا، سسٹم. نچلی سطح کی عدالتوں میں سول اور فیملی مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے. حال ہی میں آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اجے نیلم کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ سول اور فیملی مقدمات کو 3 ماہ میں ڈسپوز آف کیا جائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر دیکھیں ناٹ پراپر امپلیمنٹیشن آف دا لا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یو کے میں چلے جائیں آپ، مطلب کہ آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بڑی، مطلب کہ سب سے پہلے تو آپ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے اپنے لائر کو. ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی، لائر مسٹ بی اے لائر، ناٹ ان انورٹڈ کاما.
ٹھیک ہے. جب آپ انورٹڈ کاما میں وکیل بن جاتے ہیں نا, اور ہمارا ملک جو ہے, ہماری عدلیہ جو ہے سی پی سی آر پی سی پہ اٹکی ہوئی ہے 1832 کے قانون پہ, اس پہ بھی اٹکی رہے نا تو پھر بھی ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے, اب میں آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ سول لٹیگیشن بہت زیادہ ہے, بالکل ہے. اب انہوں نے کچھ اسپیڈ میں, پھر کہوں گا کچھ بہتری آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا سلو ہے پروسیس لیکن کچھ بہتری آ رہی ہے. اور یہ بھی اسٹارٹڈ فرام خان صاحب کے ٹائم سے اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, آپ جتنی بھی دیکھیں آج کل جو آپ کو چل رہا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, آن لائن, مطلب کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ وہ کر رہے ہیں, ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. تو یہ جتنا آپ ہیومن اور اس کے بیچ میں جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی کرپشن وغیرہ ختم ہوتی جائے گی اور بے تحاشا کرپشن. ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ وہ ایسے ہی نا, کیونکہ ہمارے سول کورٹس جو ہے نا وہ پراپرلی اس انداز سے نہیں کام کر رہی. میں وہی بات ہے, ان ججز کا بھی قصور نہیں ہے. ان کے پاس ایک جج کے پاس 100 کیسز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ تو ماضی سے رونا گانا چلتا چلا رہا ہے کہ جج صاحبان کی کمی کا معاملہ, کمی کا. اور کچھ ہمارے پاس سسٹم, دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے پاس ایک ہے مینٹینیبلٹی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کیس جا کے فائل کریں, نوٹسز وغیرہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑی سی فیور دیتے تھے کہ یار وکیل صاحب آئے کم از کم نوٹسز تو کر دو نا, پھر دیکھیں گے. اب یہاں پر مین مسئلہ ہے, آپ پہلا حالانکہ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو کیس مینٹینیبل ہی نہیں. ہم فائنل آرگومنٹ میں بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیس ہی مینٹینیبل نہیں. جھوٹے مقدمات کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہی دیکھیں, کوئی یہاں پر آپ یو کے میں چلے جائیں نا, آپ امریکہ میں چلے جائیں جس کو سویلائز کنٹریز کہا جاتا ہے, ڈیبیٹیبل ہے, سبجیکٹیو ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا اور میں ہار گیا تو I have to pay the damages. سسٹم کو متعارف کرانے کی ذمہ داریاں عدلیہ کی ہیں یا ریاست کی؟ سب کی. نہ ریاست اکیلے کچھ کر سکتی ہے. عدلیہ از اے پارٹ آف ریاست. جی ٹھیک ہے, وہ ریاست عدلیہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, عدلیہ ریاست کے بغیر کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. ان سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا نیت کے ساتھ. نیت, ٹھیک ہے, اگر نیت آپ بنا لیں اس قوم کے اندر, یہاں کے ججز کے اندر, کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کے لائرز کے اندر اپنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ بڑی جلدی چینج لا سکتے ہیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جج صاحبان عدالتوں میں باخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ دیکھیں, ایک نہیں 100 قائم کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کچھ ججز لگ جائیں گے, کچھ لوگ کچھ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کچھ نئی بھرتیاں ہو جائیں گی. لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جب تک آپ کا یہ ذہن, جب تک آپ کی نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. عدلیہ میں خامیوں کے حوالے سے باتیں تو سب کرتے ہیں, ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. وجوہات کیا ہیں؟ سسٹم. میں پھر اسی بات پہ آؤں گا. سسٹم آپ کو اچھے خاصے بھلے کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ فیس نہیں کر سکتے, آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے تجربات کے حوالے سے بات کی جائے, عدلیہ کو سیاسی اور سفارشی کلچر سے اگر پاک کر دیا جائے تو جج صاحبان آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اتنے زبردست قسم کے جج ہیں. ٹھیک ہے, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کرنا, مطلب کہ میں پرسنلی جانتا ہوں. ہاتھ باندھے ہوئے, کچھ ہاتھ مطلب کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ہاتھ باندھے ہوئے کہ فلاں نے باندھ دی, فلاں نے باندھ دی, صرف فلاں نہیں ہے. لیکن سر عدلیہ میں پسند ناپسند بھی تو چل رہی ہے. چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے. اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ میرٹ کے تھرو. پاکستان میں میرٹ ہے نہیں تو لانی پڑے گی آپ کو. کیسے لانی پڑے گی؟ ٹو پراپر ریفارمز, مطلب کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کی پیداوار حکومت ہو تو میرٹ کہاں سے آئے گی؟
تو یہ تو چیز ہے، یہ چیز ہے. دیکھیں ایک بندہ اس نے وہ اٹھا جی اور اس نے ایک آواز دی. پہلا بندہ تھا، مطلب جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے سسٹم کی بات کی، جس نے ایمانداری کی بات کی، جس نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے. باپ بتاتا ہے یہ چیزیں، اور وہ بھی سینسیبل اور ویژنری باپ. وہ بتاتا ہے کہ یار دیکھنا، آپ کے رزق کا ذمہ نہ شیخ صاحب نے لیا ہے نہ فلاں نے لیا ہے، وہ میرے رب کا ہے. ٹھیک ہے، جو رات آپ نے قبر میں گزارنی ہے وہ یہاں نہیں گزار سکتے آپ. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ وہ پڑا ہوا ہے جیل میں. ٹھیک ہے، کل پرسوں ہماری ایک بات ہو رہی تھی، تو یقین کریں خان صاحب کے حوالے سے بات کی. تو میں نے ان سے کہا یار مطلب کہ اگر کوئی میسج میرا کوئی پہنچا سکتا ہے نا خان صاحب تک، تو یہ ضرور پہنچائے کہ خان صاحب مطلب کہ ہم شرمندہ ہیں. ہم شرمندہ ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو جیل سے نہیں نکال سکے. وہ بھائی اس کو جیل اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہے. اس کو جو ضرورت ہے نا وہ یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ میری قوم اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی. آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ مطلب کہ یہاں سے اگر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ناجائزی ہو رہی ہے. دیکھیں اس کے جو کیسز ہیں وہ تو ایٹ دا اینڈ کورٹ نہیں ڈیسائیڈ کرنے، کسی بھی طرح انہوں نے ایف آئی آر کر کے. آپ کے خیال میں عمران خان پہ 200 سے زائد جھوٹے مقدمات بنانے کی وجوہات کیا ہے؟ شیخ صاحب میرے اس میں مختلف رائے ہے، وہ میں ابھی اوپنلی ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جو اوپر ایک ہمارے پاس سین چل رہا ہے اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ 247 248 250 ٹھیک ہے فرق نہیں پڑتا. مطلب کہ اب یہ سفید کلر ہے نا، جی آپ اس کو بلیک نہیں بنا سکتے. جی مطلب کہ کبھی کبھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کی مت کھینچ لیتا ہے. مت سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب کہ اس کا سوچنے کی جو صلاحیت ہے نا، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب شروع سے اٹھے تھے، ان کا جو مقصد تھا ایک ویژن تھا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں وہ آج جیل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا ویژن کام کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں؟ سر جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا، میرا جو تعلق ہے نا وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. میں نے پی ٹی آئی کی ممبرشپ آج تک نہیں بھری. ٹھیک ہے، بیچ میں ایک مشکل وقت آیا اور ہم نے اپنی ایک ہیومنلی پاسبل جو ایک چیزیں تھی، کورٹ میں جا کر کیسز کو فیس کرنا، تو وہاں ہم نے کچھ کیے، رضاکارانہ کیے، اپنے بلبوتے پہ کیے، خان صاحب کو سامنے رکھ کر اور ان کی ویژن کو اور ان کی سنسیئرٹی سچائی کو سامنے رکھ کر. لیکن جو چیزیں نو ڈاؤٹ یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ایک دم بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو ہم تیار لوگ نہیں ہیں، ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. انفارچونیٹلی خان صاحب کو جو لوگ ملے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، بالکل، لیکن کافی لوگ مل گئے ہیں اور قابل بھی ملے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اب لابنگ بن گئی ہیں بہت زیادہ. ایون آپ یہاں پر پنڈی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، یہاں بیک وقت پہ آپ کسی بھی لائر کے پاس چلیں، جو بھی کورٹ کی طرف سے خان صاحب پہ
13 साल और 17 साल देखिए इसको तो हमें शर्म आती है जी ऑनेस्टली मतलब कि सजाएं सुनाई गई हैं हाउ इस विल बारे यू में। हाउ मैं इसको ये कहूंगा मैं मतलब यू कैन नॉट जस्टिफाई, ठीक है, ये जस्टिफाई हो नहीं सकता, और पॉसिबल सबूत भी नहीं है। सबूत भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ना ये मतलब कि वो मैंने आपको क्या कहा कि जब आप अल्लाह पाक आपसे नाराज होता है ना जी। तो आपकी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म कर देता है। इमरान खान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? सर जी ब्राइट फ्यूचर है ये, he has done। कब तक उम्मीदें बाहर आने? देखें अगर आप ये समझते हो कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या ये बनेगा या बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि वो बंदा इन चीजों से आगे निकल चुका है, तो वो कामयाब हो चुका है, अपने मकसद में जी, अपने मकसद में कामयाब हो गया। जी, बिल्कुल। देखें आज से पहले आप कोई 4 साल 5 साल पहले चले जाएं, 6 साल पहले चले जाएं, ठीक है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज थी, आप उनका एक अलग सा चेहरा था आपके सामने, लेकिन अब वो चेहरा टोटली चेंज हो चुका है, हर बंदा एक्सपोज हो चुका है। देखें आपका क्या ख्याल है कि ये जुडिशरी में क्या पहले करप्शन नहीं होती थी? जी क्या मतलब कि हमारे पास टेलीफोन मौजूद नहीं है कि बातें हो रही हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मौजूद नहीं है? क्या ब्यूरोक्रेसी में पहले करप्शन नहीं थी? क्या पाकिस्तान में पहले करप्शन नहीं थी? बिल्कुल। तो ये सब चीजें थी लेकिन छुपी हुई थी, ठीक, अब वो हाईलाइट हो गई हैं। वही चीजें हैं, जी। अब ये कि वो एक्सपोज हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, देखें ये बीइंग ए लॉयर हमारा काम है, मैं समझता हूँ कि ये एक नया सिलसिला है, नया पाकिस्तान आपका भी एक नारा है। तो ये देखें चीजें होती है ना, ये एक रूम है, यहाँ से एक चीज टूट गई, आपने इसको हम कहते हैं रेनोवेट करवाना, बिल्कुल। ठीक है ना, कि भाई ये टूट गया इसको ठीक करवाओ, ये टूट गया इसको ठीक करवाओ, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप कहते हैं नो यार अब रेनोवेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, अब यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट अगेन। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट डिस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। बिल्कुल। मैं इतना कहूंगा, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जाऊंगा। डिस्ट्रक्शन और ये डिस्ट्रक्शन, अगर 2018 की बात कर ली जाए सर, हवाओं का जोश और जज्बा पाया जाता था। आजकल आपने फरमाया कि बाहर निकलना होगा, हवाम रोडों पे नहीं आती, क्यों? सर आपने कहा कि ये गवर्नमेंट फॉर्म 47 की एक पैदावार है, 45 47 आप दुनिया के ठीक सामने। है, हाँ पैदावार है, बिल्कुल है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। देखें आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है, मैं उसका जवाब ये दूंगा, और जो मेरे दिल की आवाज़ है, जो असल क़यादत है इस मुल्क की, हमारे जो हाफिज साहब हैं वो, और अल्लाह का शुक्र है जी, मतलब कि हमें पहली मर्तबा ऐसा सिपा सलार मिला है जो कुरान की बात करता है, जो कुरान की आयतें सुनाता है। तो शेख साहब मैं भी आपको एक आयत सुनाता हूँ। जी जी। कि कुरान कहता है कि इल्लल मुस्तज़ाफ़ीन मिनर रिजाली वन्निसाई वल विल्दानी ला यस्ततीऊना हीलतन वला यहतदूना सबीला। इसकी तरफ भी हमें गौर करना चाहिए कि यार ये कौम आपको देख रही है, ये मतलब कि बड़ी जबरदस्त कौम है जी। ठीक है, आप अंदाजा करें कि एक ऐसी कौम जिसका कोई लीडर ही नहीं है जी वो फिर भी जी रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान है, जी। और कहीं आप कहीं भी चले जाएं, अमेरिका में बीच में कुछ अरसे कुछ थोड़े वक्त के लिए बिजली चली गई, न्यूयॉर्क के अंदर क्या से क्या हो गया जी। ठीक है, लेकिन ये कौम है न जहाँ पर कोई कानून है, न कोई कायदा है, न कोई लीडर है, ठीक है, और जो ये पॉलिटिशियंस हैं, देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो ऑल अदर्स इन द खान साहब इज अ लीडर बाप होता है, वो समझाता है आपको, वो कुर्बानी देता है, वो दे रहा है। तो मैंने जो बात की थी, जो असल मालिक हैं
ٹھیک ہے نا, اور وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اور ان کا کچھ حق بھی ہوتا ہے, کوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ قوم اس وقت بالکل نا امیدی میں چلی گئی. جی مطلب کہ لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بزدل ہیں, ان کو آج بھی ایک, آپ یقین کریں, چلے جائیں باہر, جی باہر چلے جائیں, ہوں آپ چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں, ہوں ہر بندے کی یہی آواز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بینگ اے لائر, سر اگر میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, پاکستان کی عوام اپنے حقوق کے لیے باہر کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ ابھی تک اس کو کسی نے سمجھایا نہیں. اور سمجھانے والا آیا بھی نہیں. سمجھانے والا آیا, اسے سائڈ پہ کر دیا. اب وہ سائڈ پہ ہو گیا. لیکن دیکھیں, ڈیوائن انٹرفیرنس ہے. کبھی کبھی آپ جو کام باہر نہیں کر سک رہے ہوتے وہ اندر بیٹھ کے کر رہے ہوتے. مطلب کہ میں مطلب خان صاحب کو مبارکباد دوں گا اس چیز کے اوپر کہ ان کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں جا رہا. ایک ایک لمحہ قوم کا ہر بندہ اس کو محسوس کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے, میں محسوس کر رہا ہوں, اور یہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے, نفرت بڑھتی جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, اور جلدی آنے والا ہے, کہ یہ سسٹم ٹوٹے گا. وہی کہ اب یہ رینوویشن نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, کنسٹرکشن کے لیے فرسٹ ڈسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو, اور یہ ڈسٹرکشن کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہمیں. آپ کے خیال میں عمران خان کی رہائی کب تک ممکن ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے, نو پریڈکشن, کچھ نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. لیکن اب ہونا چاہیے, ہونی چاہیے. اب ہونا بہت ہو گیا. مطلب کہ آپ قوم کو یہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ وہ اون کر رہی ہوتی ہے بقول ان کے, کہ بھئی یہ قوم میں ہمارے بچے ہیں, جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر رائٹ. جی مطلب کہ دیکھیں وہی لوگ ہیں جو جانے قربان کر رہے ہیں. بالکل. باتیں کرنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے نا, تو آپ ذرا اٹھیں نا, آپ اٹھیں بارڈر پہ جائیں تو پتہ چلے گا. اچھا چلیں. جی اب کیا حکمتیں ہیں, کیا پیچھے چیزیں ہیں, جو بھی ہیں واٹ ایور. ابھی آپ نے ذکر کیا حافظ صاحب کا. ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت فیلڈ مارشل عاصم منیب کی وجہ سے جو پاکستان کو عزت اور مقام ملا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات مزید مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگا؟ کمال کا کام کیا سر, کمال کا کام کیا. جی مطلب کہ اتنی اچھی ڈپلومیسی میں نے کبھی نہیں دیکھی. جی بالکل. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ بہت کمال کا کام کیا, لیکن اس کے سر پاؤں نہیں ہے نا. جی وہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جی کہ آپ مطلب کہ میں باپ, سسٹم صحیح ہوگا تو تمام ادارے آٹومیٹکلی. دیکھیں آپ نے بہت, میں بینگ اے فادر, رائٹ. میں اگر باہر جا کے لاکھوں روپے کما کے آؤں, میری بڑی عزت ہو, لیکن میرا بچہ وہ بھوک سے مر رہا ہو یار, بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا پیر نہیں ہوتا. مطلب کہ میں اس کامیابی کو, دیکھیں ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں, اللہ کی قسم کا کہتا ہوں سر. یہ جو کچھ ہوا, جی جو کچھ بھی ہوا, ایران, انڈیا, فلسطین, ٹھیک ہے, کہیں پر بھی چلے جاؤ, پاکستان کی جو پالیسی رہی, اور نو ڈاؤٹ میں مطلب کہ کبھی بھی آپ کچھ بھی کہیں مجھے, آپ ڈیموکریٹ پتہ نہیں کہ کیونکہ ڈیموکریسی وغیرہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, اس وقت میں کرنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی اس گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہاتھ ہے, جو بھی کچھ کیا ہے فیلڈ مارشل نے کیا ہے. اس کے ساتھ آپ کے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, میرے بھی 100 اختلاف ہیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو کریڈٹ اس کا بنتا ہے اس کو بنتا ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سر اب یہ ٹائم ہے کہ ہمیں کم از کم ہماری اپنی جو اچھی چیزیں اس کو انجوائے تو کرنے دینا ہے, سسٹم کو مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھیں. آگے بڑھیں. تو وہ بہت ہو گیا ہے. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے, بالکل نظر آتا ہے. کیونکہ کرنے کی بنیاد پہ بنا ہے. دیکھیں وہ تو ایک اسپرچل پہلو ہے, وہ تو ایک اسپرچل پہلو ہے, اس میں آپ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس کا اسپرچل پہلو ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ
پہلے دن سے لے کر مطلب کہ جیسے ہی آپ کا پاکستان آزاد ہوا ہے جی تو کسی کو ہضم تو نہیں ہوا نا، اور پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی یہاں باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو بات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے، بات دوسروں چیزوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، تو میں یوزلی کبھی کبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، میں حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس سم تھنگ پرو اسٹیبلشمنٹ، اور میں نے کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اٹس اباؤٹ دا فیکٹس. یہ فیکٹ ہے کہ آپ کے آزادی کے فوراً بعد پوری دنیا میں سے کوئی بھی کسی کو بھی آپ کی آزادی ہضم نہیں ہوئی. جی بالکل. پوری دنیا نے آپ کے خلاف، اچھا آپ کو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے. بالکل مچھلی کا آپ کو شروع سے کچھ نہیں ملا. اور ظاہر ہے جب آدمی اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں، موساد ہو گئی، CIA ہو گئی وغیرہ وغیرہ، مطلب جن کے ساتھ آپ کے کچھ کے ساتھ تو دنیاوی معاملات ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے ریلیجیس معاملات ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہے، نہیں، ایک انٹرنیشنل اسلامک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک اینٹی اسلامک اسٹیبلشمنٹ ہے. مطلب اگر آپ پوری دنیا میں اگر کہیں گے تو یہ دو چیزیں، اور تیسرا زائنسٹ ہے آپ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ایک ایسا ملک جس کو پہلے دن سے لے کر لتاڑنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ آج بھی وہ زندہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش الگ ہو گیا، میں کہتا ہوں آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ابھی ہم صوبے بنا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ہم نے 71 میں ایک صوبہ بنا لیا، ٹھیک ہے، تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، بھائی ہیں ہمارے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. کشمیر کی آبادی 48 لاکھ 10 اضلاع پر مشتمل ہے. ایکشن کمیٹی کے مطالبات 38 ہیں. راولہ کوٹ کا سانحہ پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. آج انہیں غدار کیا کہا جا رہا ہے، کیوں؟ سر غداری شداری تو ایم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح تو غداری نہیں ہوتی. میری نظر میں موسٹ ریسپیکٹیبل پرسن وہ کشمیری. بالکل. کیوں؟ ہمارے ہاں یہ بھی پھیلایا گیا ہے کہ جی کشمیری یہ کرتے ہیں، کشمیری یہ کرتے ہیں. خدا کے بندے، کشمیر کو، فلسطین کو مطلب کہ دیکھیں آپ اس کو براڈ کانسیپٹ میں دیکھیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مفہوم ہے، ایک نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح مطلب کہ کافر مسلمانوں کو اس طرح نوچیں گے جس طرح گدھ نوچتی ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن موت سے ڈرنے لگیں گے، زندگی سے پیار کرنے لگیں گے. سر جی آنیسٹلی اسپیکنگ، میں زبان سے، ٹھیک ہے ایک سورس ہے، زبان کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے کہ ایک وہ آپ نے فرض کفایہ سنا ہے؟ فرض کفایہ، ٹھیک ہے. تو یار اللہ کے بندو، یہ کشمیری لوگ اور وہ فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. بالکل. ان لوگوں کی وجہ سے جہاد آج بھی زندہ ہے. کم از کم ہم بچوں کو کانسیپٹ دینے کے قابل ہیں کہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ کشمیر نہیں ہوتا، یہ فلسطین نہیں ہوتا، تو ہم بچوں کو یہ کانسیپٹ، جس طرح بہت ساری چیزیں وہ ختم ہو چکی ہیں نا، اور اس طرح آپ کا یہ جہاد کا کانسیپٹ بھی آپ نہیں دے سکتے تھے. ایسے لوگ ہیں وہ بیچارے کیا مانگ رہے ہیں آپ سے. کشمیر کی موجودہ صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر کبھی کبھی ہم یہ دیکھیں، میرا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس فل انفارمیشن نہیں ہے. اگین میں کہوں گا کہ ایک وکیل کی جو ہے نا وہ مصیبت ایک مصیبت ہو جاتی ہے، جب تک وہ اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی اس کے بعد تو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سر مجھے آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن، مجھے ان سب چیزوں میں نا مجھے ایک خوبصورت پاکستان نظر آ رہا ہے. جس طرح اگر ابھی آپ اٹھیں گے،
ہم میں نے ابھی بات کی کہ یار خان صاحب کے لیے اٹھنا چاہیے, اس لیے نہیں کہ اس کو جیل سے باہر لے کے آؤ, ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں سے بہت آگے ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ یار میرے لوگ اٹھے ہیں اپنے حق کے لیے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ خان صاحب, اٹس اباؤٹ یور اون رائٹس. ٹھیک, اب ہی کشمیر کے لوگ اٹھے ہیں اپنے رائٹس کے لیے. مشکلات آئیں گی, بالکل آئیں گی, لیکن یار ہم سے وہ بہتر ہیں, اٹھے تو صحیح ہے نا. جی, باقی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو کشمیر گورنمنٹ کی کے ساتھ کر ترقی رہی کے ہے. میں رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے کشمیر آج تک ترقی سے محروم ہے؟ ٹھیک ہے, پراپر کیئر نہیں کی گئی. جی, اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. مطلب کہ وہ ایک علاقہ ایسا رہا ہے کہ جس میں پوری دنیا کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں. جی, مطلب کہ وہ ان کا کام ہے کہ کسی طرح یہ ایک ڈی اسٹیبلائز کرنا. جی, مطلب کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کہ یہاں کوئی بہتری آئے. تو ایسی صورتحال میں اگر کشمیر میں بہتری آتی ہے, کشمیر میں ایک ترقی اسٹارٹ ہوتی ہے, اور تو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کی ہے نا. 27 جولائی 2026 کو آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات منعقد ہوئے جس میں 9 سیٹیں نون لیگ لے گئی اور 4 سیٹیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی. ایکشن کمیٹی کے مطالبات یہ ہے کہ جی پہلا سب سے بڑا مطالبہ کہ 12 سیٹیں جو ہیں ختم کی جائیں, جس پہ یہ غداری کا دیا گیا ہے لقب. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات سنگین ہوں گے یا کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ سر دیکھیں, ڈیبیٹ نہیں ہے ہمارے پاس, ڈسکشن نہیں ہے. ہم فتوے لگا دیتے ہیں جی, کہ غدار ہو گیا, جس نے میری مرضی کے مطابق. یار دیکھو, اگر کوئی بات ہے جی, آپ میرے پاس آئے نا, مجھے بتائیں, مجھے سمجھائیں, لاجیکلی میرے ساتھ ڈسکس کریں, ٹیبل پہ بیٹھیں, بالکل, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے نا. لیکن اگر آپ کہیں گے بظاہر جو ان کا مطالبہ ہے وہ بہت جینوئن مطالبہ ہے, اور اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. جی, ٹھیک ہے, آپ بجائے اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خدا کے بندے آپ سسٹم کو کیوں نہیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اگین اگر کشمیری عوام جی, اسی طرح اپنی جد و جہد کرتی رہی اپنے حقوق کے لیے, جو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ وہ اٹھیں اپنے حق کے لیے سامنے آئیں. جب بھی یاد رکھیے گا, اب کیا ہوتا ہے, آپ میڈیا پہ چلے جائیں, ایک دم آتا ہے کہ جی پولیس والے کو شہید ہو گئے. جی, بالکل ہم نے لاشیں نہیں دیکھی, ہم بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کتنی سچائی ہے, ادارے بول رہے ہوں گے, ٹھیک بول رہے ہوں گے, لیکن اور جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. مطلب کہ آپ کسی پولیس والا کیا کوئی بھی, آپ کسی کی جان تو نہیں لے سکتے نا, لیکن صرف اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے نا یہ مسئلہ. یہاں تک پہنچا کیسے, ایشو سارا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کیسے پہنچا, مطلب کہ اگر آپ مجھے گالی دیں گے. عام انتخابات کے موقع پر کشمیری عوام نے بائیکاٹ کیا الیکشن کے حوالے سے, ووٹ کاسٹ کہاں سے ہوئے جس کی وجہ سے 9 اور 4 سیٹیں چلی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سوری سر, اس حوالے سے میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا, لیکن جو آپ کی 12 سیٹیں ہیں, جی, ٹھیک ہے نا, وہ تو ان کا حق ہے نا یار. اگر آپ کو کوئی کیا پرابلم آپ کو کشمیری عوام کی آزادی نظر آتی ہے؟ بالکل نظر آتی ہے. اگر اس جوان مردی کے ساتھ جس طرح وہ اٹھیں جی, تو کون ان کو غلام بنا سکتا ہے یار, جی, کون بنا سکتا ہے غلام. تھوڑا سا اٹھ کے دکھاؤ نا. نہ کشمیری نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, کشمیری ہمیشہ خود مختار ہے. میں کہوں گا مسلمان کبھی بھی جھکتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کسی بھی جگہ سے تعلق ہو, اس کا کسی بھی ملک کے ساتھ تعلق ہو, وہ اپنے رائٹ کے لیے اٹھتا ہے, لیکن اپنی ذاتی مفادات کے خاطر جھک بھی جاتا ہے سر. وہ تو غلط کرتے ہیں نا. تو اس لیے تو پھر ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ, اپنی ذاتی مفاد. یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی, قیادت کے اوپر باتیں کی, مجھے بتائیں کون سی سویلائز کنٹری ہے. ایران کو دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, مطلب کہ جو گزشتہ اتنی دہائیوں سے ایک بیچارہ زیر عتاب ہے, اس کا کوئی ایک لیڈر بتائیں جس کی پراپرٹی باہر ہو.
क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी खुमैनी जैसा बंदा चाहिए, इनकलाब की जरूरत है? बिल्कुल, बंदे हैं यार, चाहिए क्या है, लेकिन जो है उनको आपने पकड़ के एक जगह पे बंद साइड करके पे रखा क्या- हुआ जी, है, साइड साइड पे पे क्या- रखा हुआ है, ठीक है, उसके बावजूद भी लोग उठ रहे हैं। देखें, एक बात बताएं आपको सर, जो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान में जुआ मर्दों की कमी नहीं है, ठीक है, इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर आप अफगानिस्तान ले लें, जी। आप फलस्तीन ले लें, इवन आप कश्मीर ले लें, क्या यहाँ पर आपको पाकिस्तानी खून नजर नहीं आता? जी बिल्कुल आता है। आप ये क्या कहते हैं, फलस्तीन में चले जाएं, आप यकीन करें वहाँ पाकिस्तानी खून नजर आए, जी ठीक है, आप कश्मीर में चले, मेरे दोस्त अपने, जी मेरे अपने दोस्त शहीद होके आए हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, तो हर जगह इधर पाकिस्तान के अंदर इतना खून बहा है, शहीदों का खून कभी रहेगा रहेगा नहीं जाता। बिल्कुल। रहेगा नहीं जाता। और मतलब कि ये जो कभी कभी चीज़ तड़पाती है, और जो मैंने अभी भी आपके सामने एक पैगाम रखा कि यार ये हम लोग जो है ना, जी। देखें इतना सब कुछ हो रहा है ना, फिर भी नफरत नहीं पैदा हुई, जी बिल्कुल। दिल में नफरत पैदा नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग बिहाइंड, कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यार उसका कब तक, अब खत्म होना चाहिए। मुल्क की तरक्की की हवाले से तमाम सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी मेकर आकर समझौता क्यों नहीं करते सर? वो नहीं कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, फॉर्म 47 की पैदावार नहीं कर सकती, उसमें इतनी जरूरत नहीं है, अखलाकी जरूरत नहीं है, किस मुंह से बात करेंगे वो, मतलब देखें, अच्छा वो कर नहीं सकते, जी। चाहने के बावजूद भी नहीं कर सकते। देखें, मैं मानता हूँ एस्टेब्लिशमेंट की डर की वजह से, आईएमएफ के खौफ की वजह से? एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, फील्ड मार्शल साहब गए थे कि नवाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब अल्लाह उनको इज्जत दे, कि भाई आप चलो, मैं आपकी उधर कोई फ्लैट श्लेट खरीद के देता हूँ, ठीक है ना, ये जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मियाँ साहब का नाम मेरे ध्यान में आ गया, तो लेकिन क्या फील्ड मार्शल तो इनको नहीं ले गए थे कि जी उधर जाके प्रॉपर्टी खरीदो? देखिए, मेरा सिंपल सा एक उसूल है, जी। अगर शेख साहब का काम है थाने पर, जी या फेडरल बोर्ड में, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जी। तो शेख साहब अगर कहते हैं, आगा साहब को कॉल करते हैं कि जी आगा साहब, वो यार उधर कोई बंदा है आपका, जब आपने ये कहा ना कि बंदा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो सिस्टम, राइट। तो ये क्या फील्ड मार्शल लेके है? तो इस तरह भी नहीं कर सकते आप कि हर चीज जो है आप उसके ऊपर डाल दें। ये जो है डर शर कुछ भी नहीं है, इसका मुझे डर नहीं है। अगर डर किसको होता है? तमाम पहलुओं को सामने रखा जाए तो सारी बातें सिस्टम की। सिस्टम की। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 5 अगस्त 2026 को बागी जिला लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं। मेहमान खसूसी आपके प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह जनाब हमीद खान साहब हैं। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? सर जी, ये जो चैनल है और जिस अंदाज से आपको मैं देख रहा हूँ काम करते हुए, और कश्मीरियों की जो आवाज़ है, वो जो हर आदमी, हम एक फ्रेज आती है, ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है, आप इस मतलब कि इस झंडे को लेके उठे हैं, कश्मीरियों की आवाज़ हर जगह पहुंचा रहे हैं, तो इस नाते हर कश्मीरी का, इवन पाकिस्तानी, क्योंकि ये दो अलग चीज़ें नहीं है, बेशक आप कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि दो एक है, बिल्कुल आना चाहिए, हर एक को शिरकत करनी चाहिए। ये आज़ादी इजहार में आपकी कितनी दिलचस्पी है वो शो करेगा इस चीज़ को। तो आपने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया, और मैं भी एक रिक्वेस्ट रखूँगा कि आपकी जो सालगिरह है, उस सालगिरह पे हर एक को शिरकत करनी चाहिए जी, और ज़ोर अंदाज से शिरकत करनी चाहिए। मैं भी अपील करूँगा जितने भी हमारे नाज़रीन हैं जो सुन रहे हैं जी, कि इनको कश्मीर की आवाज़ बने जी। इट्स नॉट अबाउट शेख साहब, थैंक यू, ठीक है, इट्स अबाउट कश्मीर, राइट, ठीक है। एक बंदा है जो उठाए
کشمیری کو آواز لے کر وہ نیک نیتی کے ساتھ اٹھائے. تو آپ ان کے ساتھ ملیں اور ان کے بازو بنیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, یہ چیزیں رنگ لائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. Thank you. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.